اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 لفظی ترجمہ ہے اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم کو فساجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور اس نے تکبر کیا وکانا اور ہو گیا وہ من الکافرین کافروں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ علمی فضیلت کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر ایک عظیم احسان فرمایا، اور وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز تھا لیکن اب یہ ممنوع ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ چنانچہ تعظیم کا یہ سجدہ تھا، لیکن تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں، اس کے اندر جو روح ربانی ہے اس کی تعظیم۔ فساجدو تو فرشتوں نے تو فوراً ہی حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب اس آیت میں جب ہم الا ابلیس پڑھتے ہیں تو یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو اللہ نے صرف فرشتوں کو دیا تھا، لہٰذا اس مغالطے کا ازالہ سورہ کہف میں کر دیا گیا جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کریں۔ فرشتوں کو تو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، اور جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہیں۔ ایمان اور کفر، اطاعت اور نافرمانی دونوں کی قدرت ان کو بخشی گئی تھی۔ تو انسانوں کی طرح جنات بھی نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، ادنا بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص جن جس کا نام تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے عزازیل، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ شامل رہتا تھا اور اسے اپنی حیثیت کا بڑا ذوم تھا، لیکن آدم سے حسد اور تکبر اس کے اندر موجود تھا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 میں ہمیں ملتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن میں اس آیت میں آیا ہے نا کہ ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور اس کے کبر کا ایک اور جگہ تذکرہ ہے سورہ اعراف میں، جہاں پہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ اور در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ یہ دراصل اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے،
اور علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ تو انسانوں میں تکبر کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ تو اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے بھی دنیا میں دو ممکنہ راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جائیں، اور دوسرا ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکیں۔ تو ابلیس کے اسی انکار کی وجہ سے اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ جنات میں سے ہونے کے باوجود اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، مگر اس تکبر نے آنن فانن اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ پورے قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے یہ تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ہم اس ٹائم یہ پڑھ رہے ہیں یہ 7ویں مرتبہ ہے۔ مطلب کہ مصحف میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 7ویں مرتبہ آیا ہے۔ اسی قصے کو انشاءاللہ آپ آگے تفصیل سے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں، پھر سورہ ہجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں۔ تو یہ خاص جن جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ابلیس اس کا صرف صفاتی نام ہے۔ ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی، لہٰذا میں اپنے ساتھ جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ تو اب جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جو کوئی اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوت اور اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ تو گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ آیت نمبر 35 لفظی ترجمہ ہے، وا اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وا اور زوجو کا بیوی تمہاری، الجنتا جنت میں، وا اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر ان میں سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی نعمت ان پر پوری کر دی تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون حاصل کریں، اور پھر حکم دیا کہ جنت میں سکون سے رہو۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے حوا پیدا ہوئیں، اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تنہا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب اکثر گھبرا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار یہ ہوگا کہ اس کو توڑ دے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ہی ٹیڑھی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جنت میں ان کو اور حضرت حوا کو بسایا۔
اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، یعنی جنت میں بسانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، اور جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، اور نہ ہی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شجر ممنوعہ تھا، اب یہ گندم کا تھا، انگور یا کسی اور چیز کا، یہ بحث بالکل لا حاصل ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق ہماری ہدایت سے نہیں۔ بس ان دونوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا کہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ پھر فرمایا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اس درخت کے قریب گئے یا اس کا تم نے پھل کھایا تو تم ظلم کرو گے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کس طرح ظالم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اگر نافرمانی کی تو گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیا۔ اور اسی طرح ہر انسان کے اپنی ذات کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ اسے تباہی سے بچایا جائے، تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو سزا کا مستحق ٹھہرانا، یہ اپنی ذات پر بھی ظلم ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مباح قرار دی ہیں، صرف چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ تو اب اگر ہم ہزاروں مباح چیزوں کو چھوڑ کے حرام چیز میں منہ مارتے ہیں تو یہ نافرمانی شمار ہوگی نا۔ تو اسی طرح حضرت آدم اور حوا کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک ہی درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور یہی آزمائش تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔